پاکستان کے بارے میں متفکر پاکستانی ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جرنیل آپ کے مسائل کا حل تلاش کر لیں گے؟ آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے تو پاکستان میں بائی اینڈ لارج ایجوکیشن نہیں ہے، اور یہاں کے کم پڑھے لکھے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرنیل جو بڑے بڑے دفاتر میں بیٹھتے ہیں اور ان کے باہر بہت سارا پروٹوکول لگا ہوتا ہے، تو یہ کوئی بہت ہی اونچی بلا قسم کی چیزیں ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے اور یہ پاکستان کے مسائل کا حل تلاش کر لیں گے۔ حالانکہ صورتحال بالکل ایسی نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو پاکستان کی جو مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں، یہ بلکہ مڈل کلاس سے بھی تھوڑی غریب، یعنی مڈل کلاس کا بھی جو لوور پورشن ہوتا ہے، ان میں سے میجارٹی جو آرمی چیف ہمارے آئے یہ انہی فیملیز سے تعلق رکھتے تھے۔ جب اس طرح کا سوشل بیک گراؤنڈ ہو اور تعلیم بھی فیملی میں اس طرح سے نہ ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کی چلاکیوں کو اور بلکہ دنیا کی چون چلاکیوں کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں؟ یقینی طور پر ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیا وہ جنرل ایوب خان تھے، فیلڈ مارشل لا۔ ان کے والد صاحب کون تھے؟ جے سی او تھے۔ یہ صوبیدار لانس نائک اور صوبیدار میجر اور اس طرح کی جتنی پوسٹنگ ہوتی ہیں یہ سب جے سی اوز کہلاتی ہیں، اور خاص طور پر جو راولپنڈی ڈویژن ہے اس کے تو سارے دیہات ان تمام لوگوں سے بھرے پڑے۔ آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں اور وہاں سے پوچھیں کہ یہاں کتنے صوبیدار یا صوبیدار میجر یا اس طرح کے جے سی اوز ہیں، تو آپ کو بتائیں گے اس گلی میں جائیں تو 4 اس میں ہیں، 5 اس میں رہتے ہیں، 3 اس گلی میں رہتے ہیں، اور ان کی ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ 2 جمع 2 4 روٹیاں۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہیں سکتے۔ ایوب خان کو پک اس لیے کر لیا گیا گلوبلی، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایوب خان نے خود ہی اقتدار پر قبضہ کر لیا، اس کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے بہت کچھ کام کیا گیا، اس کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ٹریننگ دی گئی کہ تم قبضہ کر لو، کچھ نہیں ہوگا۔ جب اس نے قبضہ کر لیا تو ایوب خان کا دماغ اس طرح پھر گیا جیسا کہ نواز شریف یا عمران خان کا دماغ پھر گیا، کیونکہ نواز شریف اور عمران خان جب وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے کہا اوئے یار ہم پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ہم باہر دنیا میں جائیں گے، لوگ ہمیں سلوٹ کریں گے، ہم وہاں پر وی آئی پی پروٹوکول لیں گے، اوئے ہوئے ہوئے جناب یہ تو ہمارے وارے نیاری ہو۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو کے آپ کو کن چیزوں کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ باہر جا کے پرچیاں رکھ کے کرتے ہیں، یا پھر بہت ہی اوور کانفیڈنٹ ہو کے فضول قسم کی بکواسات کرتے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب جو پرچی کے بغیر گئے اور ان کے حمایتی میجورٹی جو کہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ملک کے معاملات کیا ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا ہمارا کیسا وزیر اعظم، واہ 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 کیا بات ہے۔ یعنی وزیر اعظم نے کوئی ہوم ورک کیا نہیں ہے اور کسی سے ملنے کے لیے چلا گیا اور امریکن سے کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ پاکستان کے اور کشمیر کے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے۔ اب آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ دیکھ لیجئے، جس نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اس ڈویژن میں اپنا ایگزام پاس کیا جس کو پاکستان میں رائل ڈویژن کہتے ہیں۔ اب رائل ڈویژن آپ نیٹ پر ایکسپلور کریں کہ رائل ڈویژن کس کو کہا جاتا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے، آج کل تو جی پی اے کا دور چل رہا ہے۔ بہرکیف ایوب خان سے آپ آگے نکلیں، یعنی ایوب خان کو امریکن نے ان کے دماغ میں فتور بھر دیا، یعنی وہ بہت دماغ ان کا پھول گیا کہ جناب میں ایک صدر ہوں اور ایک ملک پورا میرے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں، اور یہ امریکن اور دنیا سب جو ہے نا وہ میرے ساتھ مل رہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے پاکستان کو اس ڈگر پر چلا دیا جہاں سے پاکستان کی تباہی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے یحییٰ خان کو بلا لیا۔ یحییٰ خان کے والد صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ کچھ اس کے اوپر بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یحییٰ خان کے بھی والد یا ان کی بھی فیملی اسی طرح کی ایک مڈل کلاس فیملی تھی، اور یہ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھے یحییٰ خان کے والد، یعنی پولیس میں ایک سپاہی تھے، یا وہ ایک ڈرامہ آتا تھا اندھیرا اجالا، اس میں کردار ہوتا تھا دیج بات پاس ہوں ڈائریکٹ حوالدار ہوں، تو یہ کچھ اس طرح کے اس کے والد تھے۔ تو اب آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی فیملی میں کتنا پڑھنے لکھنے کا اور سمجھنے کا رجحان تھا، اور انہوں نے پاکستان کو کتنا خوبصورت بنایا۔ گانے ہمیں یہ سناتے رہے کہ ہمارے 40 شیر ہم 540 مارے نے، یہ جب 70s کی ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ بنگلہ دیش بن گیا اور ہمارے 90,000 نے ہتھیار ڈال دی۔ تو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے
جن کے ہاں ڈسکشن بھی نہ ہوتی ہو، سوچ بچار بھی نہ ہوتی ہو، تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے پاکستان کے لیے وہی کیا جو کہ یہ کر کے پھر اس کے بعد ضیاء الحق آ گئے۔ ضیاء الحق اسلام کے شدائی، ان کے والد صاحب جو ہے نا، وہ پاکستان کی جو آرمی تھی یا جو برٹش آرمی تھی، اس میں کوئی ایڈمنسٹریٹو افسر کے طور پر سویلین ہی موسٹ پروبلی ہوں گے۔ تو انہوں نے کون سا ایسا کمال کیا؟ ان کے بھی ہاں ایک واجبی سی تعلیم تھی اور واجبی سا رجحان تھا، لیکن پاکستان کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس نے ہمارے پاکستان کو بچا لینا اور یہ بہت کچھ کر گزرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ضیاء کے ساتھ جو ہے وہ جنرل اختر عبد الرحمن تھے، وہ بھی بڑی زبردست جناب، یہ ہمایوں اختر کے والد صاحب۔ ہمایوں اختر کی آپ گردن میں اکڑ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو انسانیت قریب سے چھو کے نہیں گزری۔ تو اس کے والد اس کے، اور پھر وہ جنرل جیلانی جو نواز شریف کو تلاش کر لیں۔ امریکنز نے نالائق ترین فیملیز، یعنی جن کے ہاں سوچ اور تدبر نہیں تھا، ان لوگوں کو آگے لائے کہ تم پاکستان کے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لو، اور پھر یہ جرنیل ڈھونڈ کے لائے نواز شریف کو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نواز شریف کو کتنے سالوں تک پاکستان کو ایک ایسی ڈگر پر نواز شریف چلاتا رہا، انہی جرنیلوں کو کہنے پر کہ پاکستان کی چولیں ہل گئیں اور پاکستان کی تباہی سامنے آ گئی۔ پھر آپ ضیاء الحق سے آگے نکلیں تو وہ جنرل بیگ صاحب آ گئے، ان کے والد، اور وہ جنرل بیگ صاحب فرماتے ہیں جو 1949 میں انڈیا سے ہجرت کر کے، ان کے والد جو ہیں وہ کہتے تھے ہم مغل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی آج کل کوئی کہے کہ میرا ضیاء الحق خاندان سے تعلق ہے تو لوگ منہ چھپاتے ہیں، کہتے ہیں اوہو ہمیں ذکر نہیں کر، کہ لوگ کہیں گے یہ کتنے عجیب لوگ تھے کہ جنہوں نے ملک کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کیا۔ تو یہ جنرل بیگ صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں ان کا مغل خاندان سے تعلق تھا، یعنی مغل وہ جب دنیا میں نشاط ثانیہ کی تحریک چل رہی تھی، دنیا کے اندر صنعتی انقلاب آ رہا تھا، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ تاج محل بنا رہے تھے۔ برِ صغیر کے لوگوں کی تباہی کا سامان مغلوں سے بڑا کسی نے نہیں کیا۔ ایجوکیشن انہوں نے لوگوں کے قریب سے چھو کے بھی ان کو جو ہے نہیں گزرنے دی کہ اگر یہ لوگ تعلیم حاصل کر لیں گے۔ پھر ان جرنیلوں نے بھی تعلیم کے لیے کچھ نہیں کام کیا۔ عمران خان صاحب کو تو ہم نے خود جب یہ ورلڈ کپ جیت کر آئے تو کہا کہ تعلیم کے اوپر کام کیجیے، انہوں نے کہا نہ 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 نہ، میرے آقا جنرل حمید گل ہیں، انہوں نے کہا تعلیم پر کام نہیں کرنا، ہم نے تمہاری پاپولیرٹی کو کیش کرانا ہے، اس لیے تم ہمارے اشاروں پر چلو۔ تو بہرکیف جنرل بیگ جو ہیں وہ اس مغل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بہادر شاہ ظفر انڈیا سے بھاگ کے رنگون چلے گئے اور غزلیں لکھتے رہے، لیکن انڈیا کو تعلیم دینی جو ہے وہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھی۔ پورے مغل جتنے بھی حکمران گزرے، تاج محل بنانا ان کا جو ہے نا وہ شوق ہے۔ پھر بیگ کے بعد آپ آگے آ جائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جرنیل پھر آپ کے لیے کچھ کر گزرے گے؟ پھر چلیں بیچ میں اتنے معروف نہیں رہے یا ان کے اتنا اثر نہیں رہا۔ پھر پرویز مشرف صاحب آئے۔ پرویز مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کے لیے فرسٹ پاکستان کام کس کے لیے کر گئے؟ امریکنز کے لیے کر گئے، پاکستانی اٹھا اٹھا کے ڈالروں کے بدلے میں ان کو دیتے رہے۔ تو پرویز مشرف صاحب کے والد جو ہیں وہ ایک اکاؤنٹنٹ تھے، جو اینڈ پر ایک ڈائریکٹر اکاؤنٹس جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے۔ تو ڈائریکٹر اکاؤنٹس ہمارے ہاں ہر دفتر میں بھرے پڑے ہیں، یہ 21ویں صدی کے، ان کے والد تو جو ہے پچھلی صدی کے مڈل میں کہیں، یعنی مڈ آف دی لاسٹ سینچری، دی 20th سینچری، وہ ڈائریکٹر تھے اکاؤنٹس کے۔ تو پرویز مشرف صاحب کی کتنی اپروچ ہوگی؟ پھر پرویز مشرف صاحب اپنی سٹک دے گئے اشفاق پرویز کیانی کو، تو اس کے والد کیا تھے؟ JCO تھے، ایوب خان کے والد کی طرح۔ تو انہوں نے کون سی ٹیرر سے پاکستان کو نکال لینا تھا، جو پاکستان کے لیے کام کر لینا تھا، جو ان کے ساتھ وہ شجاع پاشا تھے جو عمران خان کو تلاش کر کے پالش کر کے ہمارے سامنے لے۔ تلاش تو خیر جنرل حمید گل نے کیا تھا، یہ اس کے بعد ہمیں یعنی نئی پیکنگ میں پرانا مٹیریل لے کر آ گئے کہ جناب اب عمران خان آپ کے لیے۔ تو آپ پاکستانیوں کیا سمجھتے ہو کہ آپ کے یہ مسائل کا حل نکلے؟ پھر اس کے بعد رحیل شریف کو جو دے گئے، ان کے والد کیا تھے؟ ایک میجر تھے۔ یہ آپ راولپنڈی اسلام آباد میں اگر پھریں تو آپ کو ہر 2 گلیوں میں 20 میجر ملیں گے اور سارے پراپرٹی ڈیلر کا کام کر رہے ہیں۔ ہم کسی کے والدین کی کرٹیسائز نہیں کر رہے، ہم بتا رہے ہیں کہ ان کی فیملی کے اندر کیا اپروچ ہوگی، کہ ان کے فادر جو ہیں انہوں نے کوئی
انٹرنیشنل پیس کے اوپر مقالہ لکھ کے کوئی نوبل پرائز حاصل نہیں کیا تھا ان میں سے کسی بھی جرنیل کے والد نے. لیکن پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باہر وہ پروٹوکول لگی ہوتی ہے، کیونکہ صادر ہے جب آرمی کا چیف بنا دیا آپ نے تو نیچے فوج ظفر موج تو بہت ہے نا، بہت سارے نیچے لوگ کام کرتے ہیں، تو گاڑیاں بھی کھڑی کر دیں اور سنتری بھی کھڑے کر دیے اور سلوک بھی لگ گئے اور بلڈنگ بھی بڑی سی بنا دی. لیکن ملک کے مسائل کو سمجھنا اور ملک کو مسائل سے نکالنا یہ ایک الگ معاملہ ہے. اور جو لوگ اپنے حلف کی کہہ لیں کہ اس کا احترام نہیں کر سکتے. حلف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ قسم کھاتے ہیں کہ میں اس کا احترام کروں گا. سیاست میں ایسا لیتے ہیں سارے. یہ بھی جنرل باجوہ دکھڑ منڈی سے ان کا تعلق. یہ فیض امید جس نے وہ آڈیو سوری لیکس کرائیں، جو عمران خان کی بھی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں اور شہباز شریف کی بھی اس نے کرائی، کہتے ہیں کہ اب اس کو اریسٹ کریں. اس کے والد اس کے جنرل حمید کیا ہے فیض حمید کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اس کے والدین کون تھے اور کیا کرتے تھے. اتنی سیکرٹ اس نے رکھی. نیٹ ورتھ اس کی کتنی ہے؟ کوئی آلموسٹ تھوڑی سی کم ہے، $1 ملین سے. تو ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص 30 سال کی ملازمت کے بعد اتنے پیسے وہ کہاں سے کماتا؟ تو ان سب کو آپ اپنا مسیح سمجھتے رہے ہیں، انہوں نے آپ کے مستقبل کو ڈبو دیا. ان کی غور و فکر، تدبر، فہم و فراست یہ تعلیم سے ہوتی ہے. تعلیم بھی ویسے ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ملتی ہے؟ بچوں کو داخلہ دیتے ہیں، پھر ایک کاغذ تھما کے آگے بھیج دیتے ہیں، پھر وہ ہماری طرح کوئی 20-25 سال جو ہے وہ دھکے کھاتے ہیں معاشرے میں. پھر وہاں سے وہ سیکھتے ہیں کہ اصل میں تعلیم ہوتی کیا ہے. یقین جانیے ہمارے یونیورسٹیز کے بہت سارے اساتذہ جو باہر سے بھی پتہ نہیں پی ایچ ڈی کر کے آ گئے، لیکن ان کا غور و فکر اور سمجھ جو ہے وہ اس پر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں، ہمارے لوگوں کے مسائل کی. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں کراپس کے اوپر کہ ہماری جو فصلیں ہم کاشت کرتے ہیں ان کے بیج کیسے ہونے چاہیے، ہمیں فصلوں کے اوپر کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کس طرح کے پودے لگانے چاہیے، کون سی فصلیں کاشت کرنی چاہیے، اس کے اوپر کوئی کام نہیں. ہمارے ملک کو کون سی ٹیکنالوجی چاہیے، ہم کون سی چیزیں بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کام نہیں. ہاں ہم ایڈیٹس بنا سکتے ہیں، بیوقوف بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر بہت کام. ہم یہاں پر دہشت گرد بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر بہت کام. ہم دوسروں کے ایجنٹ کس طرح سے بن سکتے ہیں، اس کے اوپر بہت کام. نہیں کام تو پاکستان کو تباہی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اور لوگوں کے ساتھ یگانگت کیسے کی جا سکتی ہے، ہمارے معاشرے کے مسائل کیا ہیں. ہم نے نئی نئی سڑکیں، نئے نئے رستے، نئی نئی چیزیں بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ راولپنڈی میں یہ کینٹ کے ساتھ ہی 22 نمبر کا علاقہ ہے اور ساتھ ہی ٹینچ واٹ ہے، وہاں جا کے دیکھیں گلیوں کے اندر گند کیا پڑا ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جرنیل آپ کے مسائل کا حل تلاش کر دیں گے اور پاکستان کو سیدھے رستے پہ لے جائیں گے، یا ان کے لائے ہوئے عمران خان اور نواز شریف آپ کے لیے وہ حل تلاش کر لیں گے؟ پاکستان کے پاس سالوں کے حساب سے اس وقت وقت نہیں ہے، دنوں اور ہفتوں کے اعتبار سے ہے. 20 ہفتے ہوں، 30 ہفتے ہوں، 40 ہفتے ہوں. اگر پاکستانی عوام اس کے اوپر کوئی تیزی سے کام کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں تو سوچ لیں. ورنہ جب یہ وقت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر کچھ نہیں ہوگا. جیسے 1971 میں بنگلہ دیش بن گیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اس سے پہلے لیکن پہلے لوگ آپ کی طرح میری طرح لمبی تان کے سو رہے تھے، بات ہی نہیں کرتے. آج کل تو سوشل میڈیا ہے، لوگ بات بھی کرتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے. تو سوچئے کہ یہ جرنیل آپ کے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. دے آر اے پارٹ آف دا پرابلم، دے آر ناٹ دا پارٹ آف دا سلوشن. ان کے پاس کوئی حل نہیں. حل لوگوں کے پاس ہے جو اس ملک سے محبت بھی کرتے ہیں، جو اس ملک کو لوٹ کھسوٹ سے بچانا بھی چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ کہیں کسی رستے پر کام کر لیں اور ان کو کام کرنے تو پھر ہی کچھ بہتر ہو سکتا ہے. ذرا سوچیے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ یا اس کے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ. بہت ساری باتیں ہیں جو پاکستان کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہیں، جس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. تو آپ ذرا سوچیے اور میں بھی سوچتا ہوں. ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.